أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. الذين का क्या माना है? वो लोग। अल्लज़ीना वो लोग आमनु जो ईमान लाए हैं। युकातिलूना का क्या माना है? लड़ते हैं, क़िताल करते हैं। अल्लज़ीना आमनु वो लोग जो ईमान लाए हैं, युकातिलूना वो लड़ते हैं, जिहाद करते हैं, फ़ी सबीलिल्लाह क्या माना है? अल्लाह के रास्ते में। सबील का माना रास्ता है, फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में। वल्लज़ीना कफ़रू इसका क्या माना है? और वो लोग जो काफिर है। युकातिलूना का क्या माना है? क़िताल करते हैं, लड़ते हैं। फ़ी सबील तागूत का माना है शैतान। हर वो काम पिछले दिनों ये तागूत का एक बात चली थी। तागूत दर हकीकत शैतान है और हर वो काम जो अल्लाह के ख़िलाफ़ है और शैतान की खुशनुदी के लिए वो तागूत है। अल्लाह के ख़िलाफ़ शैतान की रज़ा के लिए वो तागूत है। तागूत इंसान भी हो सकता है जो शैतान मिनल जिन्नत वन्नास। तागूत जो अल्लाह की नाफरमानी है, हर वो चीज़
ہر سرکشی جو اللہ کے خلاف ہے وہ طاغوت ہے۔ یقاتلون وہ لڑتے ہیں فی سبیل الطاغوت شیطان کے راستے میں۔ فقاتلو یہ امر ہے، فقاتلو پس لڑو، یقاتلون مضارع ہے لڑتے ہیں، فقاتلو یہ امر ہے، فقاتلو پس لڑو، اولیاء الشیطان اولیاء کا معنی کیا ہے؟ دوست۔ اولیاء جمع ہے ولی کا، ولی ایک ہوتا ہے، اولیاء جمع ہو گیا۔ فقاتلو پس لڑو اولیاء الشیطان شیطان کے دوستوں کے ساتھ۔ ان بے شک قیدا کیا معنی بنے گا؟ مکر چال، تدبیر تو اچھے کام کے ساتھ آتے بہرحال چال۔ ان بے شک قید شیطان کی چال، شیطان کی مکر، شیطان کی چال، کانا ضعیفہ ہے کمزور، ضعیف معنی کمزور۔ ان قید شیطان بے شک شیطان کی چال، شیطان کی فریب، کانا ضعیفہ وہ کمزور ہے۔ علم ترا حمزہ سوال کے لیے ہے، پوچھنے کے لیے ہے۔ لم کا کیا معنی ہے؟ نہیں۔ ترا کا کیا معنی ہے؟ آپ نے دیکھا۔ تا آپ کے لیے آتا ہے۔ علم ترا کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الذین ان لوگوں کی طرف، علم ترا کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الذین ان لوگوں کی طرف، قیلا کا کیا معنی ہے؟ کہا جانا، یہ مجہول ہے، اور اس کا معلوم کیا آتا ہے؟ قالا معلوم ہے، قالا فلان فلاں آدمی نے کہا، قیلا کہا گیا ہے، قیلا معنی کہا گیا ہے۔ قیل لہم کہا گیا تھا، لہم ان کو، علم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف، قیل لہم کہ کہا گیا تھا ان کو، لہم معنی ان کو، کفو معنی روکنا، بند کرنا، منع کرنا، روکے رکھنا، کفو روکے رکھو، ایدیکم ایدی جمع ہے ید کا، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، ایدی ہاتھ جمع ہو گیا، ید ایک ہو گیا، کفو روکے رکھو، ایدیکم اپنے ہاتھوں کو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کیا معنی بنے گا؟ اور قائم کرو نماز پڑھا کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ ان کو کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، جھگڑے نہ کرو، لڑائی نہ کرو، نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو۔ فلما کا کیا معنی ہے؟ جب، لما جب بھی آئے گا تو اس کا معنی جب ہوگا، لما کلما ولما اذا، فلما فا معنی پس، فلما پس جب، کتبہ یہ پھر مجہول ہے، کتبہ معلوم ہے، کتبہ مجہول ہو جاتا ہے۔ فلما پس جب کتبہ فرض کیا گیا، فلما پس جب کتبہ فرض ہوا، علیہم ان پر، القتال قتال، فلما کتب علیہم القتال پس جب فرض ہوا ان پر قتال جہاد لڑنا، اذا اچانک کے لیے آتا ہے، اذا اچانک، فریق منہم ایک فریق منہم ان میں سے، اذا فریق منہم اچانک ایک فریق ان میں سے، یخشون الناس، یخشو خشیت سے، خشیت کا مطلب ہے ڈرنا، یخشون الناس وہ ڈرتے تھے لوگوں سے، کا خشیت اللہ، کاف کس کے لیے آتا ہے؟ جیسا کہ، تشبیہ کے لیے آتا ہے، کاف تشبیہ کے لیے، کا خشیت اللہ جیسا کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، یخشون الناس لوگوں سے ڈرتے تھے، کا خشیت اللہ جیسا کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، او کا کیا معنی ہے؟ یا، اشد معنی زیادہ، خشیت ڈر ہے، او اشد خشیہ یا اس سے بھی زیادہ ڈر رہے تھے، اللہ سے بھی زیادہ لوگوں سے ڈر رہے تھے۔ وقالو اور کہا انہوں نے، ربنا اے ہمارے رب، لما بھی سوالیہ لفظ ہے، لما کا معنی ہے کیوں، لما کیوں، کتب فرض کرنا، مقرر کرنا، اور تا یہ ماضی کا صیغہ ہے، مخاطب کے لیے ہے، لما کتبتا تو نے کیوں فرض کیا، تو نے کیوں مقرر کیا، علینا، علی کا مطلب ہے پر، نا کا مطلب کیا ہے؟ علینا ہم پر، القتال قتال، لما کتبتا کیوں تو نے فرض کیا، علینا القتال ہم پر قتال، لولا اس کا معنی آتا ہے کیوں نہیں، لولا کیوں نہیں، اخرتنا، اخر معنی تاخیر، وقت دینا، مہلت دینا، نہ معنی ہمیں، لولا اخرتنا
کیوں ہمیں مہلت نہیں دی، لولا کیوں نہیں، نہ مانا ہمیں اخر مہلت، لولا اخرتنا کیوں ہمیں مہلت نہیں دی، الی اجل قریب ایک قریب وقت تک، تھوڑے سے وقت تک ہمیں مزید مہلت کیوں نہیں دی، لولا اخرتنا کیوں ہمیں مہلت نہیں دی، الی اجل قریب ایک وقت مقرر کے لیے، ایک قریب وقت کے لیے، قل آپ فرما دیجئے متاع الدنیا، متاع ساز و سامان دنیا کا فائدہ، قل آپ فرما دیجئے متاع الدنیا دنیا کا ساز و سامان قلیل یہ کم ہے، والآخرت اور آخرت خیر بہتر ہے، لمن، لمن کا کیا معنی بنے گا، اس کے لیے ہاں لام زیر لمن لیے، من مانا جو، لمن جو اتقا جو ڈرتا ہے اللہ سے، والآخرت خیر اور آخرت بہترین ہے، لمن اتقا جو اللہ سے ڈرتے ہے، ولا تظلمون، ومن اور لمن نہیں، تظلمون مجہول ہے، ولا تظلمون اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، مضارع ہے مستقبل ہے، ولا تظلمون تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، فتیلہ، فتیلہ کا کیا معنی ہے، کھجور کے گٹلے کی داغے کے برابر، سفید سے جو داغا ہے اس کو فتیل بولتے ہیں، ولا تظلمون تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، فتیلہ کھجور کے گٹلے کی داغے کے برابر، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں لڑتے اللہ کے راستے میں، والذین کفروا اور جو کافر ہے، یقاتلون فی سبیل الطاغوت وہ لڑتے ہیں شیطان کے راستے میں، فقاتلوا اولیاء الشیطان بس لڑو شیطان کے دوستوں سے، ان کید الشیطان بے شک شیطان کی چال کان ضعیفا ضعیف ہے کمزور ہے، الم تر الی الذین کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، قیل لہم جن کو کہا گیا تھا، کفوا ایدیکم روکے رکھو اپنے ہاتھوں کو، واقیموا الصلاۃ نماز پڑھو، واتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو، فلما کتب علیہم القتال بس جب ان پر قتال فرض ہوا، اذا فریق منہم اچانک ایک فریق ان میں سے، یخشون الناس ڈرتے تھے لوگوں سے، کخشیت اللہ جیسا کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، او اشد خشیہ یا اس سے بھی زیادہ ڈرتے تھے، وقالوا اور کہنے لگے ربنا اے ہمارے رب، لما کتبت تو نے کیوں ہم پر مقرر کیا، لما کتبت کیوں تو نے مقرر کیا، علینا ہم پر، القتال جنگ، لولا اخرتنا کیوں ہمیں مہلت نہیں دی، الی اجل قریب تھوڑے سے وقت کے لیے، قل فرما دیجئے متاع الدنیا قلیل دنیا کا ساز و سامان دنیا کا مال و متاع قلیل کم ہے، والآخرت خیر اور آخرت بہترین ہے، لمن اتقا ان لوگ کے لیے جو متقی ہے، ولا تظلمون فتیلا اور تم پر کھجور کے گٹلے کی داغے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت اور وہ لوگ جو کافر ہیں لڑتے ہیں شیطان کے راستے میں، فقاتلوا اولیاء الشیطان بس قتال کرو شیطان کے دوستوں سے، ان کید الشیطان کان ضعیفا بے شک شیطان کی چال کمزور ہے، الم تر الی الذین کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، قیل لہم جن کو کہا گیا تھا، کفوا ایدیکم روکے رکھو اپنے ہاتھوں کو، واقیموا الصلاۃ اور نماز پڑھو، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو، فلما کتب علیہم القتال بس جب ان پر قتال فرض ہوا، اذا فریق منہم اچانک ایک فریق ان میں سے، یخشون الناس لوگوں سے ڈرتے تھے، کخشیت اللہ جیسا کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، او اشد خشیہ یا اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگے، وقالوا اور کہتے تھے ربنا اے ہمارے رب، لما کتبت کیوں تو نے مقرر کیا، علینا ہم پر القتال جنگ، لولا اخرتنا کیوں ہمیں مہلت نہیں دی، الی اجل قریب تھوڑے سے وقت کے لیے، قل فرما دیجئے متاع الدنیا قلیل دنیا کا مال و متاع ساز و سامان کم ہے، والآخرت خیر اور آخرت بہترین ہے، لمن اتقا ان کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ولا تظلمون فتیلا اور تم پر کھجور کے گٹلی کی داغے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آج کے سبق میں پہلی آیت میں قتال فی سبیل اللہ کا جو مقصد ہے وہ بیان ہوا ہے کہ قتال کا مقصد وہ اللہ کے راستے میں لڑنا ہے، قتال اللہ کے لیے ہے، اللہ کے راستے میں جو کچھ دینا ہے قربان کرنا ہے وہی قتال ہے، اور یہ ایمان والوں کی خاصیت ہے، ایمان والوں کی صفت ہے۔ جو کافر لوگ ہیں وہ شیطان کی خوشنودی کے لیے لڑتے ہیں، شیطان کے لیے لڑتے ہیں، شیطان کے راستے میں اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ تو اللہ والے ہیں تو پھر شیطان والوں کے ساتھ لڑو، شیطان والوں کے ساتھ قتال کرو، شیطان کے دوستوں کے ساتھ لڑو،
اور آپ تھوڑی سی بھی ہمت کریں گے تو فرمایا کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، آپ تھوڑی سی محنت کریں گے، ہمت کریں گے تو شیطان کی چالیں کمزور ہے، وہ خود ہی ہار جائیں گے۔ آخری آیت میں ایک اور بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ بعض اوقات کچھ ناسمجھ سے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان لڑتے کیوں نہیں ہیں، یہ مسلمان قتال کیوں نہیں کرتے ہیں۔ یہ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ وہ عجیب سی بات کرتے ہیں نا، کہتے ہیں تبلیغی جماعت والے اتنے اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہ ملک پر قبضہ کیوں نہیں کرتے۔ بڑا عجیب سے کہا، بھائی وہ لوگوں پر محنت کرتے ہیں، ملک پر قبضہ کر کے کیا کریں گے؟ عوام ٹھیک نہیں ہے، عوام کو ٹھیک ہونا چاہیے نا، عوام ٹھیک نہیں ہے، عوام کی اصلاح کی ضرورت ہے، عوام کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ وہ ملک پر قبضہ کرے اور لوگ ٹھیک نہیں ہو تو اس کو کیا فائدہ؟ مقصد لوگ کی اصلاح ہے، فردن اصلاح، فردن فضل، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فردن 13 سال مکہ مکرمہ میں ہر فرد کے پاس گئے ہیں، ایک فرد کے پاس گئے ہیں، بار بار گئے۔ ہم تو ایک دفعہ دعوت دیتے ہیں نا، پھر ہم کہتے ہیں کہ میں نے تو دعوت دی جی، میں نے اپنے ذمہ جو ہے نا وہ بری کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوں پر جانا ہے تو 1000 دفعہ دعوت دیں گے، لڑیں گے نہیں، دعوت دیں گے۔ اور پھر آئے گا ایک وقت کہ جب بالکل لوگ نہیں مانتے تو پھر قتال کا بھی ایک وقت آئے گا۔ تو لیکن پہلے کیا ہے کہ پہلے دعوت دینا، یہ وہی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو یہ فرمایا تھا کہ آپ نماز پڑھیں، آپ زکوٰۃ ادا کریں، آپ اپنی اصلاح کریں، اپنی تربیت کریں، دین سیکھیں، قرآن سیکھیں، اپنی اصلاح کریں۔ ہم میں مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم دوسرے کی اصلاح چاہتے ہیں، ہر شخص ہم میں سے دوسرے کی طرف انگلی کرتے ہیں، دوسرے کی ایک انگلی کریں گے تو 4 اپنی طرف آئے گی۔ ہم دوسرے کی اصلاح کی فکر میں اپنی اصلاح کریں، اپنی اولاد کی اصلاح کریں، اپنے گھر کی اصلاح کریں، اس کی فکر کریں، اس کے غم کریں۔ اگر ہر آدمی اس طرح کرے گا تو معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ وہی بات کی جاتی ہے کہ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ نماز پڑھیں، آپ جو ہے نا وہ اچھا کام کریں، اصلاح کا کام کریں۔ تو کہتے نہیں ہم پر وہ جہاد مقرر ہو جائے، کفو ایدیکم، فرمایا ان کو کہا گیا تھا اپنے ہاتھ روکے رکھو، لڑو نہیں، ابھی لڑائی کا وقت نہیں ہے۔ تو جب ان پر قتال فرض ہوا تو پھر کیا ہوا؟ جب قتال تو ویسے نہیں ہوتا ہے نا، وہ تو میدان میں جانا ہوتا ہے، وہ دشمن کا سامنا کرنا ہوتا ہے، دشمن بھی آگے سے ویسے تو نہیں بیٹھے ہوتے، انہوں نے بھی تیاری کی ہوتی۔ جب ادھر سے کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر کہتے ہیں یا اللہ یہ کیا مصیبت ہے، یہ ہم پر کیا فرض کر دیا، یہ ہم پر یہ قتال کیوں فرض کر دیا؟ پھر لوگوں سے ڈرتے ہیں، چاہیے تو کہ اللہ کے لیے بھی جان دے دے، جان دینا ہے نا آخری بات تو یہ۔ اور اس جان دینے سے کیا ہوتا ہے کہ عظیم الشان مقام تک جانا ہے، یہ جان ویسے نہیں جائے گی، یہ اس پردے سے جو ہی آگے جائے گا کوئی اور پردہ کھل جائے گا، اور وہ اتنا پردہ ہے، اتنا عظیم الشان پردہ ہے کہ اس کی مثال تو اس دنیا میں ہے ہی نہیں، وہ اتنا عظیم الشان مثال ہے۔ تو وہی بات ہے، تو کہنے لگے اے اللہ تھوڑی سی محنت ہمیں کیوں نہیں دی، ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے۔ اللہ نے فرمایا یہ ساری دنیا یہ قلیل سی چیز ہے، یہ تمہیں جو چیز نظر آ رہی ہے بہت کم ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، آخرت بہترین ہے متقیوں کے لیے، ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا بلکہ تمہیں تمہارے ان کے سب انعامات تمہیں ملیں گے، جو کچھ تم نے وہ قربانیاں دی ہے اس سے ڈبل آپ کو سب کچھ ملے گا۔ تو آج کے سبق میں یہ قتال فی سبیل اللہ کا ذکر ہے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ لڑتے ہیں شیطان کے راستے میں، فقاتلوا اولیاء الشیطان، پس لڑو شیطان کے دوستوں کے ساتھ، ان کید الشیطان، بے شک شیطان کی چال، کان ضعیفا، کمزور ہے، الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، قیل لہم، جن کو کہا گیا تھا، کفو ایدیکم، روکے رکھو اپنے ہاتھوں کو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز پڑھو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، فلما کتب علیہم القتال، پس جب ان پر جہاد فرض ہوا، اذا فریق منہم، اچانک ایک فریق ان میں سے، یخشون الناس، لوگوں سے ڈرتے تھے، خشیت اللہ، جیسا کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ ڈرتے تھے، وقالوا، اور کہتے تھے، ربنا، اے ہمارے رب، لما کتبت علینا القتال، تو نے کیوں ہم پر قتال فرض کیا، لولا اخرتنا، کیوں ہمیں مہلت نہیں دی، الی اجل قریب، تھوڑے سے وقت کے لیے، قل متاع الدنیا قلیل، آپ فرما دیجئے کہ دنیا کا سارا ساز و سامان تھوڑا سا ہی ہے، والآخرت، اور آخرت، خیر لمن اتقی، بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہے،
ولا تظلمون اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا فتیلا کھجور کے گٹلے کی داغے کے برابر